برائے سلامتی امام صاحب النصر والزمان علیہ السلام صلوات شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی پاک آمد پر صلوات مومنات شروع کرنے سے پہلے دعا کہ میری شہزادی اس پاک عرصے کو اپنے پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں. آپ سب کا آنا بانی مجلس کی یہ صف ماتم بچھانا اور ہم سب کا پڑھنا وارث ذکر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہو. مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. اٹھیں تو علی علی پکارتے اٹھیں، مرے تو حسین حسین پکارتے مرے. کریم اللہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہوں. مالک تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجر فرما. مالک ہمارے امام کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نست و نابود فرما. مالک تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما. میرے مالک زمینہ بخاری کو بھی صحت کلی عطا فرما، احمد کو بھی جو بیمار ہیں، جو میری بہن ہاتھ بلند کر کے بیٹھی ہے. کریم اللہ تجھے ہمارے امیر حسن مجتبی امام کی امیری کا واسطہ، کریمی کا واسطہ، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے نام بنام مجھ سمیت سب کا دامن مراد بھر دے. اور محمد و آل محمد صلوات. شروع کرنے سے پہلے اعلان جو بھی انسیہ نے کیا ہے، یہ 2 ربیع الاول کی مجلس ہے اور 3 بجے کا ٹائم ہے. میں ہی پڑھوں گی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر اور واپسی کا ذکر ہوگا. تمام بہنوں سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں. 2 ربیع الاول 3 بجے کا ٹائم ہے. درود محمد علی محمد. تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والی بہنوں کو دقت نہ ہو. اور میری بہن نے پوچھا ہے بمطابق چاند، تو یقیناً 2 ربیع الاول جب بھی ہوگی تو 2 ربیع الاول 3 بجے کا ٹائم ہے. درود محمد علی محمد پڑھ. اتنا بلند درود پڑھیں کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ عبادت کے لیے آمادہ بیٹھی ہیں. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم ظالمین. اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام. اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام. اللہم اجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام. اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام. اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وشرنا یوم القیامہ تحت لواء الحسین علیہ السلام. اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء آسیناہ فی امام مبین. صلوات. بڑی مشہور و معروف آیت سورہ یاسین کی تقریباً سبھی میری بہنیں اس کا ترجمہ بھی جانتی ہیں کہ وہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا علم امام مبین میں بند کر دیا ہے.
ہماری تفسیر کے مطابق، اہل بیت کی تفسیر کے مطابق امام مبین سے مراد ہمارے افضل و اعلیٰ 12 ائمہ ہیں۔ امام جتنے امام ہیں سب میں یہ علم بند کر دیا ہے، لیکن اہل سنت کی تفسیر کے مطابق وہ کہتے ہیں امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے مطابق، ہمارے مطابق ہمارے 12 ائمہ ہیں امام مبین کہ اللہ نے ہر علم ان کو عطا فرمایا، بعد میں عطا نہیں فرمایا۔ جیسے ان 14 کو خلق کیا، کائنات میں ابھی کچھ نہیں تھا کہ جب اللہ، یہ نہیں ہے کہ پہلے حضور کے نور کو خلق کیا پھر دوسرے کو پھر دوسرے کو، نہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، جو ظاہر میں ایک تھا باطن میں یہ 14 کا نور تھا، اسی وقت جب اس نور کو خلق کیا ساری عظمتیں، ساری بلندیاں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، سارا کا سارا علم ان 14 کو عطا کر دیا۔ لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا علم لوح محفوظ میں، کیونکہ ہمارے امیر امام کا ذکر ہے، یہ ایسے امام ہیں جن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، اس لیے میرا دل ہے کہ معرفت کے دریچے کھلے۔ ان کے مطابق لوح محفوظ میں اللہ فرما رہا ہے میں نے سارا علم بند کر دیا، اور اہل سنت کی کتابوں میں ہی، صحیح بخاری میں بھی یہ درج ہے میرے امیر امام کے لیے کہ وہ ماں کی آغوش میں بیٹھ کے لوحوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے حسن مجتبیٰ ہیں، بچپن میں زمین پہ بیٹھ کے ان کی آنکھیں لوحوں پہ جاتی تھی۔ پھر اتنا تو تم بھی مانتے ہو کہ امام لوحوں کا مطالعہ کرتے، جتنا بھی علم ہے وہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے ساتھ، جی لوحوں پہ قبضہ ہے۔ اسی لیے جب کیونکہ کائنات جب خلق ہوئی ہے تو فرمایا ثم فتح اللہ نور الحسن وخلق منہ اللوح والقلم، کہ اللہ نے ثم فتح اللہ نور الحسین وخلق منہ ملائکۃ والجنان، کہ جب اللہ نے نور حسن کو خلق کیا تو نور حسن علیہ السلام کے ایک ذرے سے لوح اور قلم کو خلق فرمایا۔ یہ مان لیا انہوں نے بھی کہ لوحوں کے مالک کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ جی اگر ایک نے لوح کی تحریر کو بدلا ہے، سلامت، یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میرے امیر امام کی، یہ تائید ہوتی ہے۔ میں اکثر بتاتی یہ پڑھنے والے کو داد نہیں ہے، یہ جو ہاتھ اٹھا کے واحد عبادت ہے جس میں واہ کا لفظ بھی تسبیح بن کے عرش پہ جاتا ہے، یہ کس کی معدت میں کھلا ہے؟ جی سلامت۔ اس لیے یہ وہ امام ہیں جن کا قبضہ لوحوں پہ ہے، جو لوحوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک بھائی چاہے تو لوح کی تحریر کو بدل دے، اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، میرے کچھ اسماء حسنہ ہیں، جب بھی مجھے پکارا کرو مجھے ان کے وسیلے سے پکارا کرو، ان کے وسیلے کے بغیر میں کسی کی دعا نہیں سنتا۔ معصومی نے فرمایا نحنو اسماء الحسنى، ہم 14 ہی وہ اسماء حسنہ ہیں، جی سلامت ہے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا فَادْعُوا بِهَا، جب بھی مجھے پکارنا ہو ان کے وسیلے سے پکارا کرو۔ اور میری بہنیں تشریف فرمائے، مجھے بتائیں یہ سارا گھرانہ اسماء حسنہ کا گھرانہ ہے، اس حسنہ کے گھرانے میں وہ کیا ہوگا جس کا نام اللہ حسن رکھ دے، جس کا نام اللہ حسن رکھ دے۔ حسن میں اتنے مشہور ہے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے حسن کو بے نقاب کیا تو حسن بنا دیا، جی اپنے حسن کو بے نقاب کیا تو اللہ نے حسن کو بنا دیا۔ ایسے حسین تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں وادی کنعان کون سی ہے جہاں پہ جناب یوسف رہنے والے تھے۔ یہ حج کے آئے تو جیسے ہی انہوں نے میرے امیر حسن کا چہرہ دیکھا سب اونٹوں سے اوندے منہ زمین پہ گرے اور کہنے لگے، جب مصر کی عورتیں یوسف کے حسن میں اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی یہ کہاں تھا؟ لگتا ہے یوسف حسن کا فقیر ہے، یہ امیر ہے، لگتا ہے یوسف نے حسن کی بھی، جی سلام علیکم، جی
بات ہی نہیں کہ ہم اس حسن کو بیان کر سکیں. 2 اشعار میں نے اپنے امیر امام کے حسن میں لکھے ہیں. کیا ناز جس پہ حسن نے، کیا ناز جس پہ حسن نے، ہے ایسا مولا مجتبیٰ، ہوا جس پہ حسن خود فدا، ہوا جس پہ حسن خود فدا، رہا بھٹکتا حسن نہ اس کو اپنا پتہ ملا. توجہ، نہ اس کو اپنا پتہ ملا، حسن کا چہرہ دیکھ کر حسن کو ہے حسن ملا. حسن یہ جانا کہ میں ہوں کیا، جی حسن یہ جانا، سلامت رہے، حسن یہ جانا کہ میں ہوں کیا. اتنا حسین. آپ جانتے ہیں نا جنت میں کسی بھی نہ بد شکل نے جانا ہے نہ ضعیف نے جانا ہے. یہ لہذا بات ہے آج بن بیٹھے کہ یہ جوانہ نے جنت کے سردار ہیں تو یہ بوڑھوں کے سردار ہیں. اتنے لا علم ہے کہ کسی بوڑھے نے جنت میں جانا ہی نہیں. یہ دونوں جنت کے سردار جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. کوئی 1000 سال کا بھی ہوگا، میرے کریم حسین اشارہ کریں گے وہ 18 سال کا ہوگا. کوئی جتنا بھی بد شکل ہوگا، شرط صرف یہ ہے کہ دل میں ولائے علی ہو. جی شرط صرف یہ ہے، جس جس کے دل میں ولائے علی ہوگی، کریم امیر حسن کے حسن کا ایسا جلوہ پڑے گا کہ حسین ہو کے جنت میں آئے گا. جی جنت میں سب جی ہیں یا علی جنت ٹھکانہ ہی حسینوں اور جوانوں کا ہے. اور ان سرداروں کے صدقے میں سب نے جوان ہو کے جانا ہے، سب نے حسین ہو کے جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرے امام کو امیر حسن کہتے ہیں. کتنی مشکل زندگی میرے میں تھوڑی سی، کیونکہ بہت کم انفارمیشن ہماری نسل کو ہوتی ہے کہ یہ سال میں 2 دفعہ ہی تذکرہ میرے امام کا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بات بتانے کے لیے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولا کی صلح کے بارے میں کہ یہ صلح میرے مولا نے کیوں صلح کی، حالات کیسے، جنگ کیوں نہیں کی، صلح کیوں کی. اور مولا اتنی شجاع تھے، مولا نے جو پوری تفصیل تاریخ بھری پڑی. تھوڑی سی بات کر کے پھر اگلی بات پہ آؤں گی. مولا کی شجاعت بتاتے ہوئے کہ جب جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی، میرے مولا نے ثابت کیا ہے کہ میں اسد اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کے شیر کا شیر ہوں. جب جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ کو مولا نے بھیجا کہ جاؤ، جیسے ہی جناب محمد حنفیہ میدان میں گئے جنگ جمل میں، اتنی تیزی سے تیر آئے کہ ان کا گھوڑا سست ہو گیا. پھر تیروں کی تیزی سے بارش ہوئی، پھر سست ہوا، تھوڑا گھبرائے، دیکھا کہ کندھے پہ ہاتھ آیا. امیر حسن مجتبیٰ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا حنفیہ تو میرا بھائی ہے، تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، لیکن میں رسول اللہ کا بیٹا بھی ہوں. یہ تجھ سے سنبھلنے والا نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ برق کی مانند بجلی کی طرح گئے سر کاٹ کے سارے میدان کو فتح. جی سلام رہے، سارے میدان کو اس طرح فتح کر کے بتایا کہ میں اللہ کے شیر کا شیر، میں امیر حسن ہوں. اور پھر آپ نے اونٹنی کے جو پاؤں تھے اس کو کاٹ کے ان پہ وار کیا اور جنگ کے فاتحہ مولا کائنات کی موجودگی میں زمانے کو فتایا کہ علی لافتہ کا بیٹا حسن بھی لافتہ ہے. جی یہ ہے کہ بہت بڑے دیکھیں یہ جوانہ نے جنت کے سردار ہے، بڑا چھوٹا سردار نہیں. بس آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو امام حسین کے بھی امام ہوں، جو امام حسین سے پہلے آغوش زہرا کی زینت بن کے آ جائیں، جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے اس گھر کا چراغ بن کے آئے، جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کے آ جائے، اس کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بچپن میں میرے کریم حسین نے معجزے کیے تھے، راہب کو بیٹے دیے تھے، ایسا نہیں ہے. آج بھی آپ مدینہ چلے جائیں، امیر حسن کے معجزے کے نشان کہ ابو سمسام کو جب میرے مولا نے وہ اونٹنیاں نکال کے دی تھی، وہ آج بھی
بنی ثقیفہ کے ساتھ وہ پہاڑ موجود ہے جہاں سے اونٹنیاں، چھوٹا سن ہے، بات میں سے بات آ گئی، بڑی تاریخی بات ہے کہ حضور کے پاس ابو سمسام نامی شخص آیا. اس نے کہا کہ حضور میں اسلام قبول کروں گا اور میرا وعدہ ہے کہ کم از کم جتنے ہو سکے میں مسلمان کروں گا لوگوں کو، لیکن میرا تحفہ. حضور نے فرمایا کہ ابو سمسام جنت. فرمایا کہ حضور وہ تو وہاں ملے گی اس دنیا میں. فرمایا اس دنیا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جتنے تو مسلمان کر کے لے آئے گا تو میں تجھے رسید لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر میں اس دنیا میں نہ بھی ہوا تو میں 80 اونٹنیاں جن کے شکم جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور پشتیں سرخ ہوں گی، 80 اونٹنیاں ہیرے جواہرات کے ساتھ لدی ہوئی میں مسلمانوں کا رسول تمہیں عطا فرماؤں گا. یہ تحریر حضور نے لکھ کے دے دی. ابو سمسام نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا اور تصدیق کر کے تو جب وہ واپس آیا تو حضور ظاہراً اس دنیا سے جا چکے تھے. اب بہت پریشان ہوا کہ حضور نے کہا تھا جو میرا جانشین ہوگا وہ تمہیں یہ عطا کرے گا. تو پھر یہ خلافت کے پاس آیا تو انہوں نے کہا خزانے خالی ہیں، 80 اونٹنیاں وہ بھی ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی، خزانہ تو ہمارا خالی ہے. یہ چپ واپس آ رہا تھا کہ جناب سلمان نے دیکھا، کہا کہ سر نہ جھکا، افسردہ نہ ہو، حضور کے وعدہ پورے کرنے والے گھرانے کے پاس میں لے کے جاتا ہوں. جی سلامت رہے. ادھر سے ابو سمسام کا ہاتھ پکڑا، ادھر ابھی دروازے پر دکن باب کیا ہی تھا کہ اندر سے آواز آئی، سلمان ابو سمسام کو لے آیا ہے. اس نے کہا اللہ اکبر، ابھی تو ہم نے بتایا ہی نہیں. اس نے کہا یہ کون ہے؟ ابو سمسام نے پوچھا سلمان سے، یہ کون ہے جس نے ہمارے ارادوں کو جان لیا؟ اب کسی چاہنے والے سے اس کے آقا کی کوئی تعریف نہ پوچھ لے. سلمان کو اونٹنیاں بھول گئی، ممبر بنا کے زمین کو کھڑا ہو گیا، کہا آؤ میں تجھے بتاؤں یہ بولنے والا کون ہے. یہ وہ ہے جو امین اللہ ہے، جو باب اللہ ہے، جو قدرت اللہ ہے، جو ثمرت اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو نور اللہ ہے. یہ وہ ہے جو امام الباقین ہے، جو امام الطائبین ہے، جو امام الثابتین ہے، جو امام الجاہدین ہے، جو امام المتقین ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو آدم نہ مانے صفت اللہ نہیں بنتا، نور نہ مانے نبی اللہ نہیں بنتا، ابراہیم نہ مانے خلیل اللہ نہیں بنتا. اور اگر خون کے میدان پر من کن تمہارا ہو فہذا علی مولا کا اعلان نہ کرے تو رسالت بھی نہیں. جی ہے سلام مولا کو آباد کرے. مولا نے فرمایا کہ اے سلمان ابو سمسام تم اعلان کر دو پورے مدینے میں کہ جو وارث ہیں رسول اللہ کے وہ اپنا وعدہ نبھائیں گے. اور ابو سمسام کو میرا بیٹا حسن جا کے اعلان کر دو کہ نواسہ رسول ابو سمسام کو 80 اونٹنیاں جن کے شکم سیاہ ہوں گے، جن کی پشتیں سرخ ہوں گی. سارا مدینہ حیران ہو گیا، سارا ہجوم جب امیر حسن چلے ہیں، جناب سلمان چلے ہیں، مولا کائنات خود بھی ساتھ
سمسام ساتھ ہے، اور کہا کہ ابو سمسام کو میرے امیر امام نے فرمایا کہ ابو سمسام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تمہاری اونٹنیاں آتی رہیں گی۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا کہ اونٹنیوں کی گلی میں گھنٹی ہوگی، جیسے ہی گھنٹی بجے تم گن لینا کہ ایک اونٹنی آ گئی، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ جیسے ہی پورا مدینہ جمع ہو گیا، میرے امیر امام نے جیسے ہی پہاڑ کے اوپر عصا مارا، ایک اونٹنی نکلی، اس کی گھنٹی بجی، پھر عصا مارا، دوسری، گنتا گیا، جب 80 پوری ہو گئی، اس نے مڑ کے دیکھا، مولا نے فرمایا تمہارا ظرف چھوٹا تھا، آج امیر حسن کی سخاوت میں سمندر تھا، اگر پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا میں پورا مدینہ تمہاری جی سلامت ہے۔ یہ ہے امیر حسن، معجزے دونوں بھائیوں کو برابر ہی ملے ہیں۔ وجہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں، تھوڑی سی علمی بات ہے، کہ صلح میرے مولا نے کیوں کی؟ دیکھیں یہ حالات مولا کائنات علیہ السلام سے ملتے تھے۔ تاریخ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو آسمان زمین پہ گر جائے، حق باطل کی بیعت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جب مولا کائنات علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو میرے مولا نے پیلی زرہ جانتے ہیں مولا تب پہنتے تھے جب لوگ جان لیتے تھے کہ اللہ کے شیر کو آج جلال ہے، صاحب ذوالفقار کے آگے ڈر کے بھی کوئی نہیں آتا تھا جب پیلی زرہ پہنتے۔ جیسے ہی انہوں نے میرے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا، میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف پیلی زرہ کو پہنا، یہ خاموش ہو گئے۔ مولا نے فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، لے جاؤ تخت، میں اللہ کا بنایا ہوا امام ہوں۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا، بلکہ جنگ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ جیسے مولا حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی؟ کیونکہ 2 ہی آپشن اسلام نے دیے تھے، یا بیعت یا سر۔ میرے مولا نے بیعت، ظاہر نے حق باطل کی بیعت نہیں کرتا، میرے مولا نے اپنا سر دے دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہیں تھا۔ اور بعض لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ مولا کے پاس ساتھی اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے مولا نے جنگ نہیں۔ اگر بیعت کا مطالبہ ہوتا، ایک ساتھی بھی نہ ہوتا، میرے مولا اکیلے میدان میں نکل کے جنگ کرتے، کیونکہ مولا خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ مولا ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم خون ریزی نہیں چاہتے۔ پہلے جنگ صفین میں، جمل میں، نہروان میں مسلمانوں کا بہت قتل ہوا ہے، اس لیے جیسے مولا حسین علیہ السلام نے جنگ کی نہیں، مولا پر جنگ مسلط کی گئی، اسی طرح میرے مولا نے صلح کی نہیں، مولا سے صلح کی گئی، اور صلح پہ گفتگو ہونے لگے۔ صرف 2 پوائنٹس، اور مولا نے جو صلح نامہ لکھا، یہ انتظار کر مولا کے پیچھے تھے، کاغذ قلم لے کے کہ مولا یہ کاغذ قلم لے لکھے۔ جیسے ہی ان کا وفد آیا، ہاتھ جوڑ کے مولا کیا گئے، کاغذ اور قلم لکھا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو میرے مولا نے فتح کی۔ اپنے نانا کے روضہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، نانا وہ جن سے آپ نے کاغذ اور قلم مانگا تھا، آج حسن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، یہ حسن کی پہلی جنگ تھی جو میرے امیر امام نے جیتی ہے۔ اور پھر شرائط آپ جانتے ہیں، میرے امام نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ مہر لگا دی کہ پہلے عمل نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اس کا ایک وزیر بیٹھا تھا، اس نے کہا اچھا پھر ایک شرط بیچ میں یہ بھی رکھیں کہ عمل شیخین کی سیرت پہ ہوگا۔ میرے امام مسکرائے، میرے امام نے مسکرا کے فرمایا میں نے شرط نہیں رکھی کہ عمل اہل بیت کی سیرت پہ ہوگا، کیونکہ میں نے پہلی شرط رکھ دی، میں جانتا ہوں قرآن اور اہل بیت کا جو عمل ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ عمل قرآن اور سنت پہ ہوگا، تم نے مہر لگا دی، قرآن اور سنت اور ہے جی، تم نے مہر لگا۔ یہ شرائط تھی، اپنے بابا کا تحفظ، اپنے شیعوں کا تحفظ۔ یہ صلح وہ تھی جو مولا سے کی گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ دشمن کے ممبر سے اپنے بابا کی ولایت کو بیان کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ ایسے منصوبے بناتے تھے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، مولا کو شام سے بلایا اور کہا کہ بڑی مشہور بات ہے کہ ہم کچھ تحائف دیں گے، کچھ تحفے دیں گے، اگر مولا نے قبول کر لیے تو ہم کہیں گے کہ آپ تو کہتے تھے ہم نے دنیا کو طلاق دے دی، اور اگر لے لیے تو ہم کہیں گے
کہ آپ کے نانا تو کہتے تھے ہم اخلاق کی معراج پہ، اسی منصوبے کے تحت انہوں نے سارے شام میں اعلان کر دیا کہ رسول اللہ کا نواسہ آ رہا ہے، رسول اللہ کے بیٹے آ رہے ہیں۔ سارے شام میں اعلان ہو گیا، سب نے سنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک مولا کا عاشق شام میں رہتا تھا، عاشق وہ موچی تھا۔ وہ جب سب نے سنا، خبر تو سب نے سنی، پر جب اس عاشق نے، جہاں میری بہنیں بیٹھی، خبر تو سب نے سنی، پر جب اس عاشق نے سنید کر لی، دربار میں جا کے تسلی مزید کر لی، دل کے مولا کی، دل کی آنکھوں سے دل میں دید کر لی، مولا کی آمد کا سن کے بغیر موسم عید کر لی، کہا میرا آقا آ رہا ہے، اور میرا مولا شام آ رہا ہے۔ جی اسلام، میرے مولا شام آ رہا ہے۔ جب گھر آیا تو کیا کیا؟ اس نے مصلی بچھایا، چمڑے کو پاک کیا، ایک ٹانگا نالین کو لگاتا ہے، ایک سجدہ، ایک ٹانگا ایک سجدہ۔ اس کی زوجہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ٹانگا نالین کو، ایک سجدہ شکر، ایک ٹانگا ایک سجدہ شکر۔ اس نے کہا ایسے نالین تم نے کبھی نہیں سی۔ تو موچی نے کیا کہا؟ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں عصر مساق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر پی رہا ہوں، فرشتے آ رہے ہیں مجھ سے ملنے، میں حسن کی نالین سی رہا۔ جی فرشتے جیو برائے آمد مولا حسن مجتبی شمس کبا بلند در سلامات۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ فرمایا کہ زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر پی رہا ہوں، فرشتے آ رہے ہیں مجھ سے ملنے، میں حسن کی نالین سی رہا ہوں۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ پھر تجھے کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جس نے خدا سے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی، حسن سے جو بھی ملے گا لوں گا، زہرا کی بھی دعا ملے گی۔ جی زہرا کی بھی دعا ملے گی۔ اب ان کے پلان کے مطابق یہ جنگیں ہیں جو میرے مولا نے جنگیں تھیں جو میرے مولا نے فتح کی ہے۔ میرے مولا اپنے پلان کے مطابق جب شام میں آئے تو در و دیوار جھک کے سلام کرنے لگے، درختوں نے سلام کیا، کیونکہ 18,000 عالمین کے امام ہیں۔ انہوں نے ممبر بنایا، بہت زیادہ مجمع تھا، ممبر پہ مولا تشریف لائے، یہ موچی آ گیا، اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میں نے مولا سے کچھ مانگا۔ اتنا یہ چیخا، اتنا چلایا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو بلا لے تاکہ سکون میں ہمارا پلان سب کے سامنے آئے نا، جس بات کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنے ہیرے جواہرات جمع کیے ہیں، اتنے لوگوں کو بلایا ہے، اور مہینوں سے یہ ہمارا جو پلان ہے وہ چل رہا ہے، پہلے اس موچی کو بلاؤ، اس شخص کو بلاؤ، یہ سکون سے بیٹھے گا، ہم اپنی کاروائی کریں۔ انہوں نے کھینچ کے مجمع میں سے اوپر ممبر پہ لائے، مولا کے سامنے لایا، کہا جلدی مانگ، جلدی مانگ۔ اس نے کہا میں نے نہیں مانگا۔ سب نے کہا مانگ، اس نے کہا میں نے نہیں مانگا۔ کہا ابھی تو شور مچایا تھا، ابھی تو شور مچایا تھا، میں نے مانگنا ہے۔ کہا میں نے نہیں مانگا۔ وجہ؟ اس نے کہا میں جو بھی مانگوں گا ملے گا، توجہ ایمان تازہ ہوگا، میں جو بھی مانگوں گا ملے گا مجھے میری خواہشات کے مطابق۔ علی کا بیٹا عطا کرے گا تو اپنی اوقات کے مطابق۔ یہ علی کا امیر بیٹا ہے، علی کا بیٹا عطا کرے گا تو اپنی اوقات کے مطابق۔ تو پھر
مولا کے پہلو میں یہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا سکون ہو گیا ہے, اب اپنا جو کام ہے اس کو شروع کرو. انہوں نے ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا تشت مولا کے سامنے کیا. میرے مولا نے ایک ہاتھ سے اس تشت کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے اسی موچی کو لیا. وہ حیران ہو گئے, کہا اے امیر حسن, اے امیر حسن, یہ بہت قیمتی ہے. فرمایا جانتے ہو مجھے امیر بھی کہتے ہو, میں اس علی کا بیٹا ہوں جو ایک مانگنے پر قطاریں عطا کر دے. ہم کریم گھرانہ ہے جی, ہمارا گھرانہ کریم ہے. اب وہ سن رہے ہیں. جب موچی کو دیا, موچی نے کہا مولا مجھے نہیں چاہیے. یہ سارے مجمع نے سنا, موچی نے اعلان کیا مجھے نہیں چاہیے. مولا نے فرمایا رکھ لے تو جنتی. کہا مولا مجھے نہیں چاہیے. کہا تیری گزری ہوئی 7 نسلیں جنتی. کہا مولا مجھے یہ دنیا کا مال نہیں چاہیے. فرمایا رکھ لے آنے والی 7 نسلیں تیری جنتی. امامت کا حکم سمجھ کے جب اس موچی نے پکڑ لیا تو یہ سارے ان کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا. میرے مولا چند قدم آگے بڑھے اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا یہ تخت تو مل گیا لیکن ملا نہیں شعور تم کو. عداوت آل ابا لے گئی شریعت سے دور تم کو. ہمارے نوکر کے فیصلے نے سبق دیا ہے ضرور تم کو. یہ مال و زر ہی تھا نا ناز تمہارا, اس سے تو راضی نہیں ہوا نوکر بھی ہمارا. جی اس سے تو راضی نہیں ہوا نوکر بھی ہمارا. جی سلامت, مولا محتاج نہ کریں. پھر میرے مولا نے جو تعارف کرایا بات بہت طویل ہے, بس چند منٹ میں بات میں کر کے ختم. میرے مولا نے فرمایا کہ آج تم جو اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہو, یہی بات میری شہزادی نے خطبہ علماء میں بھی کی تھی. تعارف کروایا تھا کہ ہم کوئی اب خلق نہیں ہوئے. بتایا تھا نا کہ ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض واللوح والقلم والکرسی, کہ اللہ نے ہر چیز کی خلقت سے پہلے ہمارے نور کو خلق فرمایا. میرے امام نے یہی فرمایا. میرے امام فرماتے ہیں بتاؤ آج جس اللہ کو سجدے کر رہے ہو, اگر ہم نہ ہوتے, اگر میرے نانا نہ ہوتے, اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا, تمہیں کون بتاتا کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کتنا بلند ہے. اللہ کا تعارف ہمارے گھرانے نے کرایا ہے. مولا یہی فرما رہے, مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی صفات غائب تھی, خدا کو ہم نے منوایا, خدا کو ہم نے منوایا. لات و منات کے پجاری تھے تم, سجدہ تمہیں ہم نے سکھایا. جی سجدہ تمہیں ہم نے سکھایا. خدمت باعظمت امام حسن مجتبی شبیہ رسول خدا با آواز بلند ہدیہ سلام. فرمایا لات و منات کے پجاری تھے, صرف سجدہ ان کو نہیں سکھایا. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, ذرا مجھے آپ خود بتائیں کہ یہ حوروں کو کس نے سجدہ سکھایا, یہ فرشتوں کو کس نے بتایا. ایسے سر پیشانی کہ اللہ خدا کیا تھا. طور پہ کریم اللہ کو تو وہ جلوہ نہیں دکھاتا, آدم کے سامنے تو وہ آیا نہیں, جب کو فرشتوں سے سجدہ کرایا تو کیا اللہ خود اتر آیا تھا فرشتوں کو بتانے کہ اس طرح پیشانی رکھو, اس کو سجدہ کہتے ہیں. نہیں, مولا نے ارشاد فرمایا ہے. مولا فرماتے ہیں ماں کا صدر ملائکہ ولکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تہلیلا ولا تمجیدا سبحانا وسبحت الملائکۃ بتسبیحا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا وتحلنا وتحلنا الملائکۃ بتحلیلنا. مولا فرماتے ہیں ہم نے تسبیح پڑھی, ہمارے نور نے تسبیح پڑھی, ہم سے سن کے فرشتوں نے تسبیح پڑھی. ہم نے کہا اللہ اکبر, ہم سے سن کے فرشتوں نے کہا اللہ اکبر. اسی طرح میرے مولا تعارف کروا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ میرا شجرہ ہے طاہر, قرآن میں ہے ظاہر, میں دستار مصطفیٰ ہوں, میں حسن مجتبی ہوں. جی میں دستار مصطفیٰ ہوں, میں حسن مجتبی ہوں. فرمایا میں حسن یزدہ ہوں, میں وارث قرآن ہوں. ہر صورت ہے میری, ہر آیت ہے میری, زمانے پہ واجب ولایت ہے میری. میرا
حسین سے بڑا ہوں، میں حسن مجتبی ہوں۔ میرے مولا تعارف کروا رہے ہیں، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے سے کوئی بات کرے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں اپنے آبا و اجداد، اپنی ماں کی طہارتوں میں، میری وہ ماں ہے جس کی طہارت کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے، میں اپنے آبا و اجداد اور اپنی ماں کا تعارف اس منبر سے بآواز بلند کرواتا ہوں۔ اگر کسی میں جرت ہے تو تم اپنی ماں کا کردار کسی کے کان میں بتاؤ۔ میں اعلیٰ نسب حسن ہوں جس پہ اللہ نے فخر کیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ دین کو ہم نے پروان چڑھایا، میرے دادا کے گھر میں میری نانی کا رزق کھا کھا کے یہ دین پروان چڑھا ہے، دین کو ہم نے پروان چڑھایا، اللہ کو زمانے میں ہم نے منوایا۔ فرمایا کہ میں کوثر کی بقا ہوں، میں تفسیر انما ہوں، میں یاسین کی صدا ہوں، میں اسوار مصطفیٰ ہوں، میں حسن مجتبی ہوں۔ جی میں اسوار مصطفیٰ ہوں۔ اللہ صلی اللہ۔ جی مولا کو سلام ہو، کوئی آج خالی نہ جائے میرے امیر کی بارگاہ سے۔ بس آخری بار میری زبان پہ آگے، یہ بڑی اہم بات ہے جو مولا سے منسوب ہے، مولا کے دسترخوان کی، لیکن اس بارے میں بہت غلط فہمی ہے۔ وہ نیت دیکھتے ہیں، انہوں نے حیثیت کبھی بھی نہیں دیکھی۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہو جو ساتھ کھانے لگائیں، 10 رقم گننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نان بھی ہے، سالن ہے، فروٹ ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ۔ ایک دال رکھ لیں، نیت خالص کر لیں، کسی کو نہ بلائیں۔ اور یہ مولا کا دعویٰ ہے، لیکن مولا کا دسترخوان مولا کے دور میں نہیں چلتا تھا، حکومت امیر کائنات کی تھی، دسترخوان امیر حسن کا چلتا تھا۔ جو بھی مولا علی کے پاس آتا کہتا کھانا ہے تو میرے امیر حسن کے دسترخوان پہ۔ اسی لیے میری جو بھی بہن نیت کر لیں، مولا کا وعدہ ہے، مولا کا وعدہ ہے جس گھر میں میرا دسترخوان چلتا ہے اس کے رزق کا امیر حسن خود وارث۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا کہ آپ اپنی روٹین بنا دیں، مہینے میں ایک مرتبہ کوئی دن مخصوص کر دیں، اور پھر اگر کسی کے رزق کی کمی پوری نہ ہوتی ہو تو میں ادھر ہوں، مجھے آ کے بتا دیں، کیونکہ یہ مولا کا وعدہ ہے، امیر حسن کا وعدہ ہے کہ جو اپنے گھر میں میرا دسترخوان بچھاتا ہے، وہ دسترخوان بچھانے والا وہ گھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، رزق کی کمی نہیں ہوتی، اس گھر کے رزق کا ضامن خود امیر حسن مجتبی بنتے ہیں۔ اسی لیے یہ بڑا مشہور واقعہ۔ بس آخری بار اور اپنی عبادت کی طرف، کیونکہ مولا کا دور تھا، ایک شخص آیا کاروبار کی نیت سے، مدینہ آیا، اس کو کاروبار نہیں ملا، اس کو بہت بھوک لگی، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ دیکھا ایک باغ ہے، باغ میں ایک مالی ہے جو مزدوری کر رہا ہے، اس کے پاس آیا، کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو اس مالی نے کہا، اپنی روٹی اتاری، کھولی، اس کے آگے رکھی۔ اس نے کہا کہ میں جو کی روٹی تھی، بہت توڑی، لیکن وہ روٹی ٹوٹی نہیں۔ تو میں نے کہا اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن وہ مالی جو تھا ایسا نور اس کے چہرے سے نکل رہا تھا، ایسا کوئی وہ عالم الغیب تھا کہ اس نے میرے دل کی بات پڑھ لی۔ اس نے کہا اچھا روٹی سخت ہے، تو اعلیٰ کھانا کھانا چاہتا ہے، سیدھا چلا جا کسی سے پوچھ لے امیر حسن کا دسترخوان کا ہے۔ سارے مدینے کے بھوکے جمع ہو کے امیر حسن کے در پہ جمع ہو کے کھاتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے بھوک بہت لگی تھی، تیز میں چلتا گیا، پوچھتا گیا، جب میں نے دیکھا تو ہزاروں کا مجمع تھا، کتاریں لگی تھی، امیر حسن کا دسترخوان، مجھے جگہ ملی، میں بیٹھ گیا۔ میرا دل تھا انا ارید آکل اللحم، میرا دل تھا کہ میں گوشت کھاؤں، لیکن میں نے دیکھا سامنے کتار میں کچھ لوگ دال کھا رہے ہیں، تو میں نے دل میں سوچا، میرا تو دل تھا کہ میں گوشت کھاتا، اور اس مالی نے بھی مجھے کہا تھا جو چاہو گے جو چاہو گے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کندھے پر ایک ہاتھ آیا، جیسے ہی وہ ہاتھ آیا میں نے مڑ کے دیکھا، جیسے مڑ کے دیکھا وہ پروردگار گواہ ہے میری بھوک ہی ختم ہو گئی، اتنا حسین چہرہ تھا۔ اب وہ میرے سے پوچھ رہے، میں نے کہا تیرا حسن دیکھ کے میری بھوک ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تیرا دل اہم کھانے کو، گوشت کھانے کو
ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ تازہ گوشت اور روٹیاں میرے سامنے آ گئی. میں نے پیٹ بھر کے کھایا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اس دنیا میں ایسے بھی سخی امیر بھیجے ہیں جو بغیر جانے دسترخوان بچھا کے کھلا رہے. کہتے تھوڑا کھانا میں نے بچا کے اس کو جب پیک کیا تو میرے سے اس امیر نے پوچھا کہ یہ پیک جانتے تھے ہمیں بتانے کے, کہا کہ یہ گھر کے لیے اب رزق کی فکر نہ کر, جو ایک مرتبہ حسن کا دسترخوان کھا لے اس کے رزق کا ضامن حسن ہوتا ہے. بے فکر ہو کے گھر چلا جا, تیرا رزق جانے اور امیر حسن جانے. اس نے ہاتھ جوڑے, کہا یہ میں گھر کے لیے نہیں لے کے جا رہا, باغ میں ایک مالی ہے, اس کی روٹی بڑی سخت ہے, روٹی اس کی بڑی سخت ہے, میں اس کے لیے لے کے جا رہا. جیسے یہ سنا مولا نے فرمایا کھڑا ہو جا, کھڑا ہو, میں تجھے بتاؤں کہ وہ مالی کون ہے. جب وہ کھڑا ہو گیا میرے مولا نے فرمایا جب وہ چلتا ہے تو زمانے کو چلاتا ہے وہ مالی, بھوکا رہ کے زمانے کی بھوک مٹاتا ہے وہ مالی, خود کھاتا نہیں زمانے کو کھلاتا ہے وہ مالی, جب دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. یاد رکھ یہ سخاوت کی رسم اسی کے گھر سے چلی ہے. میں اس کا بیٹا حسن ہوں, وہ میرا بابا علی ہے. جی سلام علیکم. کتنے امیر ہیں بھوکوں کو کھلاتے ہیں. بس آپ اپنی روٹین بنا لیں, گھر میں کسی کو نہ انوائٹ کریں, جو کر سکتے ہیں وہ کریں بھی, جو نہیں کر سکتے صرف گھر میں خود بیٹھ جائیں. جو بھی گھر ہم نے بنایا ہے نیت کر لیں کہ آج ہمارے گھر امیر کا دسترخوان ہے, تو پھر مولا فرماتے ہیں تمہارے رزق کی ضمانت وہ امیر لے لے گا. عزتدار نے اسے میری لاکھ جان قربان ہو. شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کوئی آئے یا نہ آئے, جب صف بچھ جائے ماں سب سے پہلے آ جاتی ہے. پتہ نہیں کس کے پہلو میں میری شہزادی آئی بیٹھی ہے, بڑا ہی زخمی جنازہ ہے. ابھی